جی ہمارے اصل میں یہ جو شعور عوام کے اندر اب بیدار ہو رہا ہے، اور یہ جو ہمارے کالر نے جس طرح سے اپنی بات کو رکھا ہے، بہت ہی مؤثر انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور بالکل درست بات ہے۔ یہ ادارے جب ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف نہیں ملتی ہے، تو جمہوری طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس، لوگوں کو جو مینڈیٹ آپ کو دیا گیا تھا وہ دوبارہ لوگوں کو دیا جائے، لوگوں سے رجوع کیا جائے، تاکہ لوگ ایسے نمائندوں کو منتخب کر کے لائیں جو ان کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ دونوں چیزیں، وہ اپنے فرائض ادا کریں اور عوام کو ان کا حقوق ملے، ان کے حقوق ملیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انسانی حقوق کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ہمارے ملک میں بالخصوص، وہ ہے ناانصافی، انصاف کا فراہم نہ ہونا اور کرپشن۔ اگر ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے، انصاف سستا، فوری فراہم ہو، اور ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ ہو جائے۔ بدعنوانی کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اس کی بہت اچھی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیے، ایک وہ بڑا مشہور پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی کسی نے ایک وہ شعر لکھا تھا، ضرب المثل بن گیا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ اگر کسی ایک شاخ پہ الو بیٹھا ہو تو شاید گلستان کا جو انجام ہے وہ اتنا برا نہیں ہوگا۔ بہت سی مغربی جمہوریتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ صدر بن جاتے ہیں جو بالکل آپ کو لگتا ہے کہ ڈفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کی کمزوری کو چھپا دیتے ہیں اور وہ ان کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے نظام بہت کمزور ہے، اور اس کے اوپر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں وہ ان کی نااہلی ہے۔ جو ہمارا وزیر قانون ہے اس کو قانون کا نہیں پتہ، جو ہمارا وزیر تعلیم ہے اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے سارے معاملات گڑبڑ ہیں۔ تو اس سارے کا جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کو شروعات کیسے، اس کی ابتدا کیسے ہوگی، اس کو درست کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم ہوگا شعور بیدار کرنا، آگہی بیدار کرنا، جو ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ عوام اپنے ووٹ کا ٹھیک استعمال کریں، ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اہل ہیں، جو قابل ہیں، اور جو ان میں سے ہیں، جو ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ووٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے، ووٹ بک جاتا ہے، ووٹ کا لوگوں کو آزادانہ حق نہیں ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے، ہیومن رائٹ نیٹ ورک نے، اور ہم نے اپنی تجاویز الیکشن کمیشن کو بھی دی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آزادانہ اور منصفانہ الیکشن اس ملک میں نہیں ہوں گے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب جو بنیادی طور پہ ہم جب بھی ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم حقوق کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم روڈ سیفٹی کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا موضوع تھا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے حقوق کی، سڑک پر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور رستے میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور دیکھیے حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، حادثے کی پرورش ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں۔ ہمیں ان عوامل کو سمجھنے کی اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حادثہ ہونے سے آپ کے کیا حقوق مارے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو جانی نقصان ہوتا ہے۔ جان کا تحفظ ریاست کا فرض ہے، یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ دوسرا، آپ کو جو انجری ہوتی ہے، پھر آپ کا جو مالی نقصان ہوتا ہے، آپ کی گاڑی ڈیمیج ہو گئی، آپ کے کاروبار کا نقصان ہوا، آپ وقت پر پہنچ نہیں سکے، آپ کی نوکری چلی گئی کیونکہ آپ بستر سے لگ گئے، یہ سارے حقوق آپ کے پامال ہوئے ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ اس کی کمپنسیشن آپ کو ملے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لے لیتے ہیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔